جب اداروں سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈیلیور کیوں نہیں کرتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ پاکستان میں ہر محکمہ وہ کسی نہ کسی طور ڈپینڈنٹ ہے پولیس کے اوپر، اوور بنڈنٹ بھی ہیں اور ہمارے پاس ریسورسز بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی ان کا ہے۔ قبضے چھڑانے ہوتے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے اسی ریگولر پولیس پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ بالکل ڈپینڈنٹ ہے۔ پولیس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا پولیس کے اندر ہٹ درمی ہے؟ پولیس کے اندر بالکل ہٹ درمی ہے، یہ ایک حقیقت۔ پولیس ریفارم بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں پہ، اور پولیس سے شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف عوام پولیس سے بڑی تنگ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز لوگوں کی شکایات ٹورڈز پولیس اٹ از ایکسٹریملی ہائی، لیکن ہم نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ جو گورنمنٹ کے اندر باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی پولیس اتنے خوش نہیں ہیں، بیکاز جہاں پہ ان کا اپنا ڈسپلن مینٹین کرنا ہوتا ہے اس پہ وہ ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں پولیس کے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کرنٹلی جب اداروں سے یہ پوچھا جاتا ہے، گورنمنٹ اٹ سیلف پوچھتی ہے یا لوگ پوچھتے ہیں یا میڈیا پہ بات ہوتی ہے کہ آپ ڈیلیور کیوں نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور میرے ساتھ ہیں بولڈ اینڈ بریلینٹ افتخار حسین شاہ صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ واقعی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈسٹرکٹس میں یا ڈویژنس میں ہیں وہ پولیس پہ اتنے ہیویلی ڈپینڈنٹ ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پاتے اپنی چیزوں کو ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے؟ آپ نے جو ہے پہلے ہی انٹرو میں جو بات کی ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں چونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں، پولیس ڈپینڈنٹ ہے، ان کی فنکشننگ، وہ اس بات سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت پڑتی ہے پولیس کی تو پولیس جو ہے چونکہ ایک علیحدہ اور سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی سویٹ ول پہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ نہیں، قانون ان کو پابند نہیں کرتا کہ جہاں پہ ضرورت ہے یہ بلائیں آ جائیں؟ مثلا کسی جگہ پہ رنگ روڈ اتھارٹی ہے، رنگ روڈ اتھارٹی جو ہے ان کو کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنتا ہے تو پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس کو پہنچنا چاہیے، آتی نہیں وہاں پہ؟ اب ایشو کی بات یہ تو ایسا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کال کریں، کوئی فائرنگ ہو گئی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے۔ مثلا میں آپ کو چند محکموں کی باتیں بتاؤں گا، آپ کی بات کلیئر ہو جائے گی اور لوگوں کو بھی واضح ہو جائے گا۔ پاکستان میں ہر محکمہ جو کام کر رہا ہے گورنمنٹ کا وہ کسی نہ کسی طور ڈپینڈنٹ ہے پولیس کے اوپر۔ اوکے، چونکہ اور اس کا چونکہ پولیس کا بھی یہ جواز ہے کہ بھی ہر ڈپارٹمنٹ کو ہمارے ساتھ وہ ہمیں بلا رہا ہے، ہماری ایڈ چاہ رہا ہے، ہمارا ساتھ چاہ رہا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ نے اوور برڈن کیا ہوا ہے، اب وہ ٹائم اینڈ اگین یہ کہتے ہیں کہ وی آر اوور برڈن، ہر کوئی ہمیں بلا رہا ہے، اور اوور برڈنڈ بھی ہیں اور ہمارے پاس ریسورسز بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی ان کا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی دوستوں سے بات ہو رہی تھی اور میرے لیے بھی یہ نئی بات تھی، اور شاید آپ تو خیر اس شعبے سے ہیں کہ آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی لیکن پبلک کے لیے نئی ہوگی۔ ایک سپرنٹینڈنٹ جیل بتا رہے تھے کہ ہم اگر کسی قیدی کو کورٹ میں بھجوانا ہے، اس کی تاریخ ہے اٹینڈ کرنے کے لیے، تو وہ ہماری پریزن کے باہر لے جانا وہ پولیس کا کام ہے۔ پریزن، ہاں پریزن کی پولیس کا کام نہیں۔ ٹھیک، اب عموماً پولیس آتی ہے قیدیوں کی تاریخ پہ لے جانے کے لیے، لے کے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، اب وہ 9 بجے وہاں ہیئرنگ ہونی تھی، یہ 10 بجے لے کے جا رہے ہیں، 11 بجے جا کے لے رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو تبھی ہم ان کے ہینڈ اوور کریں گے۔ ٹھیک ہے، پولیس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑے بکھیڑے ہیں، اور جب وہاں کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتے ہیں کہ یہ 9 بجے ہیئرنگ ہونی تھی، آپ 10 بجے کیوں لے کے آئے؟ تو وہ بلاتے ہیں جی جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو 8 بجے تیار کر کے کھڑے کیے ہوئے تھے قیدی، یہی لیٹ آئے ہیں۔ سب مجھے یہ بتائیں کہ جیل پولیس سے یہ کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ مثلا آپ کیوں ملٹیپل لوگوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہٹ درمی ریگولر پولیس کی ہے؟ وہ چاہتے نہیں کہ اپنے اختیارات تو کوئی بھی نہیں دینا چاہتا نا، وہ سب چاہتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں رہے۔ آئی مین دس از سم تھنگ جہاں پہ جیل پولیس یہ کر سکتی ہے، ایک لمبا عرصہ وہ قیدی ان کے پاس ہے، صرف آپ نے کورٹ تک لے کے اور واپس لانے، وائی کانٹ دے ڈو اٹ؟ آپ اس بات سے اور بات سنیں اسی موضوع پہ کہ اگر کوئی کسی قیدی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور سیریس کوئی میڈیکل پرابلم اس کو ہو گئی، اس کے لیے بھی پولیس کو بلانا پڑے گا کہ جی کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ لے کے جانا ہے، پہلے پولیس کو رنگ کریں، ان کو ڈی پی او کو بات کریں، ڈی ایس پی سے بات کریں کہ جی قیدی کی بڑی سیریس صورتحال ہے، اس کو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ لے کے جانا ہے۔ اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی صورتحال، اس کے لیے بھی آپ پولیس پہ پولیس کو ڈیپینڈ۔ اسی طرح اگر وہ بڑا حیران کن تھا کہ آپ کے پاس کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کچھ ایسے قیدی ہیں جنہیں آپ اپنی جیل میں نہیں رکھنا چاہتے، کسی کا اپنا گاؤں ہے دوسرے شہر میں،
اور آپ نے اپروو کرایا ڈی آئی جی سے, ڈی آئی جی پریزن سے, کہ ہم ان 10 قیدیوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں جھنگ سے سہیوال. ہاں جی, یہ اپروول ہو گئی ہے. اب وہ اپروول کے بعد جب شفٹنگ کرنی ہے وہ پولیس نے کرنی ہے, ہاں ٹھیک ہے, اپنی گاڑیوں میں, اور جنرل پولیس لے کے آئیں گے, پریزن والے نہیں, حالانکہ ان کی اپنی پولیس ہے, وہ شفٹ نہیں کر سکتے. اور وہ حیران بتا رہے تھے کہ ہمیں اتنی مزری ہوتی ہے کہ 10 دن سے اپروول آئی پڑی ہے, ہم فون ڈی پی او کو کر رہے ہیں, ریٹرن لیٹر کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں پرسنل, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پولیس نفری تھوڑی ہے. کیا انٹرسٹ تھا پولیس کا, کیوں یہ پولیس کو کیوں کہا گیا کہ آپ یہ کریں؟ پولیس کا یہ کیوں کہا گیا پولیس کو؟ پولیس کے پاس آلریڈی یہ سارے اختیارات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں آپ نے خود جیسا کہ کہا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس پار ہو. نہیں, پولیس ایکٹ کے تحت ڈیفینیٹلی ان کے پاس اختیارات موجود ہیں, لیکن میں جورسپروڈنس سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں قانونی ذہن سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک تھا کہ اسی پولیس کو کہا جائے جبکہ جیل کی اپنی پولیس موجود ہے. جیل کی اپنی پولیس موجود ہے اور وہ ٹرینڈ پولیس ہے, لیکن جیسا کہ ایک آپ کے امیج ہے کہ جو بات پولیس کر سکتی ہے وہ پریزن والے پولیس نہیں کر سکتے. اچھا, ایل ڈی اے فرض کریں, ایل ڈی اے میں ہر روز قبضے ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ گھروں پہ قبضے چھڑانے ہوتے ہیں, وہ بھی میرا خیال ہے اسی ریگولر پولیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل ڈیپینڈنٹ ہے. کیوں نہیں ایل ڈی اے کی اپنی پولیس وہ کیوں نہیں ریز کی جاتی؟ اور ان کا کروڑوں کا روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو کئی واقعے اپنے میری جو آبزرویشن میں آئے بتایا کہ اسی جوہر ٹاؤن میں ایک آپ کے پلاٹ پہ, ایک دوست کے پلاٹ پہ قبضہ ہو رہا تھا. ایل ڈی اے سے بات کی جائے کہ بھئی جوہر ٹاؤن آپ کی جورسڈکشن میں ہے, وہاں قبضہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا نہیں ہے, یہ آپ پولیس سے رابطہ قائم کریں. اچھا ٹھیک ہے, ایل ڈی اے کسٹوڈین ہے جوہر ٹاؤن کی, قبضہ ہو رہا ہے اور رابطہ کریں پولیس سے. اب وہ پولیس سے رابطہ آپ جیسے ہے کہ رابطہ ہو رہا ہے, نفری نہیں ہے جی, وہ تو سی پی او صاحب آئے ہوئے ہیں, آئی جی صاحب کا دورہ ہے, وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں, پولیس آپ کو فوراً ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتی. اسی طرح کئی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, اوقاف کے مجھے ایک دوست بتا رہے تھے, اوقاف ڈپارٹمنٹ کے سر ان کی تو ہزارہا ایکڑ جگہ جو ہے اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کسی پولیس کی مجال نہیں کہ وہ خالی کروا سکے. آپ حیران ہوں گے کہ ڈیرہ غازی خان میں اتنی بڑی زمین اوقاف کی ہے جس پہ دے آر انیبل ٹو ریکور دیٹ لینڈ, ایون دیٹس دا ایریا جس سے چیف منسٹر بذات خود بلانگ کرتے ہیں. ریکور کروا کے دکھا دیں سر, اوقاف کی زمین پہ وہاں کے لوگوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے, دے آر انیبل ٹو ریکور اے سنگل انچ آف لینڈ, پولیس اور واٹ ایور. چلو وہ تو ایک ہے نا قبضہ ہوا ہے, جی جی, باقی کی جو اگر تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کی اوقاف کی زمین, تو اس کے لیے کچھ تو فورس ہونی چاہیے. اوقاف کے پاس کیوں نہ اپنی پولیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہر محکمہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پولیس پہ. اب قبضہ ہو رہا ہے اوقاف کو, کسی نے آپ کے بتایا ہے تو کہ جی قبضہ ہو رہا ہے ہماری لینڈ پہ, تو وہ کیا کریں گے, اوقاف والے کیا کریں گے؟ وہ خود جائیں گے بھاگ کے, وہ تو پولیس سے رابطہ قائم کریں گے, اور پولیس آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ وہ فوراً بھاگ کے آ جائے گی. اچھا, ضلعوں میں کیا پریشانی ہے؟ میں ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے, وہاں پہ بھی جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے منمانی کرتے ہیں, دل کرے تو آپ کو کیا کس طرح کی مشکلات وہاں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ان کو فیس کرنے کے اس میں یہ تمام کامن پرابلمز ہیں جو کہ پنجاب میں بھی ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, ہر پروونس. لیکن وہاں پہ تو سنے کام بہتر ہوتے جا رہے ہیں. کام اس لیے تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں ایک تھوڑا سا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے, لیکن وہ بیل منڈے چڑھتی ہے یا نہیں. مثلا یہ کہ وہاں ایک بل پیش کیا جا رہا ہے, اس بل میں یہ ہے کہ کمشنر کے پاس ریکروٹمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ضلعی انتظامیہ کے لیے پولیس بھرتی کی جائے, اور پھر کمشنر صاحب ریکروٹ کر کے ان پولیس کے لوگوں کو ہر ضلع میں 100 150 120 اتنی تعداد میں ڈپٹی کمشنر کی ڈسپوزل پہ رکھ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے, نیوٹریشن کا ہے, فوڈ کا ہے, یہ پرائس کنٹرول ہے, مائنز اینڈ منرل ہیں کہ مائنز کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے, اور ڈپٹی کمشنر کے پاس لوگ آئے بیٹھے ہیں اے سی کے پاس, اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. وہ پولیس کو فون کیے جا رہا ہے, وہ آگے کہہ رہے ہیں جی ہم تو ڈیوٹی پہ ہیں باہر. اب اتنے محکموں کو اگر کنٹرول کرنا ہے, اور پولیس اپنی ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بل پہلا انیشیٹو, پتہ نہیں یہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں, کہ پولیس ایک ریکروٹ کر لی جائے کمشنر لیول پہ, اور ہر ضلع میں 80-100 ممبران ہوں. یوزلی ہم پولیس ریفارمز کی جب بات کرتے ہیں تو ہم پولیس کے لوگوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ ریفارمز کس طرح کے ہونے چاہیے. اپنے پیئر کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں بتائیں گے نا, اپنی جو خامیاں ہیں وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ڈسٹرکٹ میں ایک ڈی سی او ہے, وہ ہر روز اس کا پولیس سے واسطہ پڑتا ہے اور عوام سے بھی واسطہ پڑتا ہے, کہاں پہ کریکشن کی جا سکتی ہے؟ ڈو یو تھنک لوور سٹاف جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یا آفیسر جو ہیں ان کے اندر خامیاں ہیں؟ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ پولیس کی. پولیس کی. پہلے ہی ہم یہ ریپیٹڈلی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں
یہاں اتھارٹی بہت معنی رکھتی ہے. اگر آپ کے پاس یعنی آپ ایک پروفیسر ہیں اور ایک سب انسپیکٹر ہے. سب انسپیکٹر تو پروفیسر کے مطابق نہ اس کا گریڈ ہے نہ تعلیم ہے, لیکن اگر آپ کسی کو تعارف کرائیں گے یہ ایس ایچ او ہیں اور یہ پولیس کے یہ جو کالج کے پروفیسر ہیں, تو لوگ ایس ایچ او کی طرف مائل ہوں گے, اس کی قدر کریں گے, اس کی عزت کریں گے. جو پروفیسر ایک ہے اس جو پڑھا لکھا ہے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. مجھے ایک میں چھوٹا سا آپ کو لطیفہ بھی اور جینون واقعہ ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر اسلم صاحب, ایم فل تھے اینتھروپالوجی میں, انہوں نے کی ہوتا, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو کہنے لگے کہ میں سفر کر رہا تھا بس پہ, تو رش تھا, میں کھڑا ہوا تھا کیونکہ رش تھا, بیٹھنے کی سیٹ نہیں تھی. آگے بس رکی تو آگے ایک ایس ایچ او ساتھ 4-5 پولیس والے تھے, تو انہوں نے ہاتھ دیا تو بس رک گئی اور انہوں نے اس کو بٹھا کے 4-5 غریب مسافروں کو کھڑا کر کے ایس ایچ او کو سیٹ دلا دی بس میں. تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ یار حیران کون نہ ہے کہ ایک ایم فل آدمی 19 گریڈ کا وہ کھڑا ہوا ہے بس میں اور ایک 16-17 گریڈ کے بندے کو آپ نے سیٹ خالی کرا کے بٹھا دیا ہے. تو ڈرائیور نے پوچھا کہ کنڈکٹر سے کہ ذرا پوچھو یہ کون ہے جو باتیں کر رہا ہے. تو کنڈکٹر نے پوچھا یہ تسی کی ہو؟ اس نے کہا کہ میں کالج میں پروفیسر ہوں, 19 گریڈ کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. تو ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی اس نے روک لی, اس نے کہا اینو تو تھلے اتارو نا پہلے. ٹھیک ہے. نہیں سر, پروفیسر کے ساتھ ابھی تو بچوں نے پروفیسر کو مارا. بات یہ ہے کہ پروفیسر کی عزت کہاں پہ ہے. تو بات وہی ہے کہ اتھارٹی جو ہے نا جی, اتھارٹی جو ہے پاکستان میں اتھارٹی کوئی نہیں دینا چاہتا, نیچے تک نہیں دینا چاہتا. ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ چیئرمین رنگ روڈ اتھارٹی لاہور, اس نے بتایا کہ اس نے ہم نے 5 سال لگا کے ریگولیشن تیار کیے ہیں کہ یہ کوئی وائلیشن کرے گا تو کتنا فائن ہوگا. رنگ روڈ کے اوپر کو قبضہ کرنے کے اتنی پریشس زمین ہے رنگ روڈ کے ساتھ جو ہے, سروسز لین ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی دکان بنا لیتا ہے اور ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے ریگولیشنز بنائے, لیکن وہ بھی منظوری کے نزدیک نہیں آ رہے. اچھا, پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں دینا چاہتا. شاہ صاحب, خان صاحب سے بے شمار امیدیں تھیں. ایک امید یہ بھی تھی کہ کے پی کے کا بڑا اچھا تجربہ پولیس کا ہے, لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کافی بہتر ہوا وہاں پہ. پنجاب میں بھی شاید اس طرح کی صورتحال ہو, لیکن پنجاب میں اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آئی. پیپل آر ڈس اپوائنٹڈ. پولیس کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ جو ریفارم جن لوگوں نے وہاں پہ امپلیمنٹ کروائے یہاں پہ آ کے وہ بھی ناکام ہو گئے. کیا پولیس کے اندر ہٹ درمی ہے؟ پولیس کے اندر بالکل ہٹ درمی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ جس کے پاس پاکستان میں طاقت ہے, کیونکہ اس کی عزت طاقت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جس کو جیسے پروفیسر کی مثال دی, پروفیسر کی کون عزت کرتا ہے اس اور کتنی بدنصیبی ہے اس ملک کی جس میں پڑھے لکھے لوگوں کی قدر عزت نہیں ہے. تو کوئی اس میں, ایک تو پولیس خود سب سے بڑی ریزسٹنٹ ہے, ریزسٹ کرتی ہے اگر کوئی پاور ان سے لے لی جائے, حالانکہ خود وہ کہتے ہیں کہ ہم اوور برڈن ہیں. بھائی اوور برڈن ہے تو آپ تھوڑے سے اختیارات کو جانے دیں اپنے ماتحت. آپ کو پولیس کی میں بات بتاؤں, آپ نے شاید کبھی یہ آبزرو ضرور کیا ہوگا کہ پولیس کے جو لوگ ایک سی ایس ایس کے تھرو آتے ہیں اور ایک جو نیچے سے بھرتی ہوتے ہیں اے ایس آئی اور سب انسپیکٹر, ان کو کبھی رونا سنے. اچھا, کیا ہے, کیا بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی ذلت کے ساتھ ہماری زندگی ہے, مثلا ایک پولیس والا جو ہے, جو رینکر جس کو کہتے ہیں, وہ مجھے سٹوری سنا رہا تھا کہ ایک کمیٹی بنی, ایک اے ایس پی جو نئے بھرتی ہوئے تھے, ان سے کوئی ایک واقعہ ہو گیا جس میں وہ انوالو ہو گئے کہ ان کے خلاف ایک انکوائری شروع ہو گئی. چیف منسٹر نے انکوائری کمیٹی بنا دی, اس میں اس ڈی ایس پی کو, اسی ضلع کے ڈی ایس پی جو تھا, اس کو بھی شامل کمیٹی میں تھا. وہ کہتا ہے کہ اے ایس پی جو میرا کولیگ تھا, ساتھ والے تحصیل میں تھا, مجھے ڈی پی او صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ صاحب کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے جو اس کو صاحب کے جب کہہ رہے تو میں ہنس رہا تھا, میرا کولیگ, یہ صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو آپ کی یہ ساری ذمہ داری ہے کیونکہ کمیٹی میں آپ ہیں کہ صاحب پہ کوئی الزام نہیں آنا چاہیے. وہ کہتا ہے یہ تو ہماری صورتحال ہے ان کے ساتھ, یہ ہمارے ساتھ یہ بیہیویئر ہے, لوگوں کو تو چھوڑیں. ہم اگر دروازے پہ ڈی آئی جی کے کھڑے ہوں نا رینکر, اور ایک اے ایس پی آ جائے, ہم 6 گھنٹے سے بیٹھے ہیں, اے ایس پی کو 2 منٹ میں کال کر کے اندر چلا جائے گا, ورنہ تو دروازہ کھول کے چلا جائے گا. تو یہ ساری اس ملک میں آپ خان صاحب کی باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں نے دیکھا ہے, میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ریسرچ سیل ہوتا ہے جس میں وہاں کے بڑے جہاندیدہ ایکسپیرینس ریٹائرڈ آفیسر ہوتے ہیں, اور وہ ہر سال ہر 6 مہینے بعد سجیسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ چینجز ہونی چاہیے. یہ بڑا آسان کام ہے. ویسے آپ کے جو اچھے بہتر ریٹائرڈ پولیس آفیسرز ہیں, ان کو لے کے کچھ دوسرے پولیس آفیسرز کے علاوہ دوسرے میں باقی لوگ جو ہیں, ضلع انتظامیہ کے لوگ, ضلع انتظامیہ کے پروفیسر, جرنلسٹ, ایک اوپن ڈائلاگ کیوں نہیں کراتے؟ یہ اوپن ڈائلاگ نہیں کراتے اس قوم میں. اور خان صاحب سے تو میں بتاؤں, لوگ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہیں
کہ ابھی جو ہے نا جاتے جاتے آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی 2-4 دن 24 تاریخ سے پہلے ایک کارڈ تقسیم ہو رہے تھے. ان کارڈ پہ وہ لکھا ہوا تھا کہ کشمیریوں کی بربریت اور کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم ایک میوزیکل نائٹ کرا رہے ہیں گورنر ہاؤس میں. میوزیکل نائٹ, اور وہ بھی گورنر ہاؤس میں, یہ اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ان پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے. یہ خاتون ہے تنزیلہ عمران خان, جن کو خان صاحب نے وومن ڈیولپمنٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا. ایک ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, خاتون تو اچھی ہے وہ, لیکن پتہ نہیں اس کو کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یہ کرو آپ. فار گاڈ سیک اتنی بھی سینس نہیں ہونی چاہیے. گورنر صاحب کو سینس آنی چاہیے نا. گورنر صاحب نے وہ رکوا دیا. اچھا, رکوا دیا انہوں نے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ جو اندھیرا ہے ان کی نظروں کے سامنے, یہ جو چیف منسٹر بیٹھے ہیں یا خان صاحب بیٹھے ہیں, اگر یہ, اب میں تعریف نہیں کر رہا, میں کوئی اس کی فیور میں آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, کیا شہباز شریف کے دور میں یہ ہو جاتا؟ اور وہ جو چیئر پرسن تھی وہ رہ جاتی اپنے عہدے پہ, جو کشمیریوں کے ظلم اور بربریت کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے میوزیکل نائٹ اس کا اہتمام کر رہی ہیں. تو خان صاحب سے جو ہے کوئی امیدیں جو ہے قوم کو تو اب نہیں ہیں. اللہ ہی حافظ ہے. اس کا بدنصیبی یہ ہے کہ قوم نے بڑی امیدیں لگائی تھیں خان صاحب سے. ٹھیک ہے, لیکن جو حشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. شاہ صاحب ہمیشہ بڑی گراؤنڈ ریئلٹیز ہمیں بتاتے ہیں, اور چونکہ ان کا پلس پہ ہاتھ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے فیل کر رہے ہیں, ہمیں بڑی ڈائریکٹ ان پٹ ملتی ہے. پولیس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ پولیس ان کنیکشن ود دا پیپل اینڈ پولیس ان کنیکشن ود دی ادر ڈپارٹمنٹس, دونوں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو باقی ڈپارٹمنٹس کی پرفارمنس ہیمپر ہوتی ہے جب پولیس ان کو سپورٹ نہیں کرتی. پولیس کی سپورٹ اگر انہیں ملے گی, دے ول بی ایبل ٹو ڈیلیور. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ان تمام ڈپارٹمنٹ کی اپنی پولیس بنائی جا سکتی ہے. اسی بجٹ سے شاید بہتر لوگ وہاں پہ ریکروٹ کیے جائیں. جس طرح موٹر وے پولیس بہتر بنی, باقی ڈپارٹمنٹس کی بھی پولیس بہتر ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.